بتا رہا ہوں. تو یہ ابتدا تھی. عبداللہ ابن ابی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے آنے کی وجہ سے دراصل کیا ہے, میری گدی گئی, لیکن آج میں کفر پہ رہنے کا اعلان کروں تو شاید میرا ہی بیٹا مجھے کیا ہے الگ تلگ کر دے. تو اس نے اعلان کر دیا میں مسلمان ہوتا ہوں. مسلمان تو ہو گیا. اچھا خالی مسلمان ہوا؟ نا, حیران ہو جائیں گے آپ. 5 وقتہ نمازی بھی تھا. ہاں 5 وقتہ نمازی تھا. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے رمضان کے نمازی ہیں. ذرا سوچو, وہ منافق جو منافقوں کا سردار تھا, وہ منافق جس کو رئیس المنافقین کا لقب تاریخ میں ملا, کوئی شک نہیں اس میں, کسی فرد کسی گروہ کے سامنے اس میں کوئی شک نہیں, کا کوئی بھی مکتب فکر ہو, ہر کوئی مانتا ہے کہ رئیس المنافقین, منافقین کا سردار اللہ کے رسول کے دور میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا. اب اس کا کیریکٹر دیکھو ذرا. 5 وقتہ نمازی تھا, پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا, اور ہمیشہ مسجد نبوی میں پہلی صف میں ہوتا تھا. حتیٰ کہ اس حد تک اہتمام تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے لیے ممبر پہ چڑھتے تو اس سے پہلے یہ خود کھڑا ہوتا, کہتا کہ لوگوں یہ وہ ہستی ہے, یہ وہ ہستی ہے جس کی بات سننا آپ پر لازم ہے اور اس پر عمل کرنا آپ پر لازم ہے. تو یاد رکھو, اللہ کے رسول کی بات کو سنو, عمل کرو. یہ معمولی ہستی نہیں جو ممبر پہ چڑھ رہی ہے. یہ کہہ کے بیٹھتا تو اللہ کے رسول خطبہ شروع کرتے. لو 5 وقتہ نمازی, ہاں پہلی صف میں کھڑا ہو کے مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کی امامت میں نماز پڑھنے والا بندہ. اتنا پاور مسلمانوں میں بھی کہ پہلی صف سے ندا دیتا کہ آخری صف والوں کو کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں, غور سے سنو, عمل کرو. لیکن ہے پکا منافق. آخر کیوں جی کیا؟ آخر جب منافق تھا, دل سے اسلام نہیں لایا تھا, نمازیں کیوں پڑھی, پہلی صف میں کھڑا کیوں ہوا, اللہ کے رسول کے سامنے پکا سچا مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کیوں کی؟ اس منافق, اب یہ بڑا پوائنٹ ہے, بہت اہم پوائنٹ ہے جو آپ کو سمجھنا ہے. اس منافق کو بھی معلوم تھا کہ میں باطن میں جتنا کچھ بھی کیا ہے دشمنی رکھوں, لیکن ظاہر میں مسلمان میں کہلانا ہے تو مجھے نماز پڑھنا ہے, ورنہ تو کیا ہے مدینے سے نکال دیں گے. مسلمانوں کی لسٹ میں نہیں آؤں گا, ووٹر آئی ڈی میں نام ہمارا, مسجد کے رجسٹر میں نام کوئی نہیں ہوتا. لیکن پکے منافق کو بھی معلوم تھا کہ 5 وقتہ نماز ہی اسی وجہ سے ہے کہ معلوم ہو جائے یہ مسلمان ہے, اگر نہ پڑھا تو مسلمان ہونے کا لیبل بھی نہیں ملے گا. اسے بھی معلوم تھا, اس واسطے وہ 5 وقتہ نمازی بھی تھا, پہلی صف میں بھی ہوتا تھا. اسے معلوم تھا نماز چھوڑیں گے تو مسلمانوں کے لسٹ سے نکل جائے گا. آج کیا ہے, پوری زندگی نماز نہ پڑھو پھر بھی مسلمانوں کی قبرستان میں اسے دفنا دیا جاتا ہے. ہاں حالانکہ کوئی حق نہیں پہنچتا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ کیا ہے, کافر ہے. ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ یہی ہے کہ بے نمازی اگر سمجھانے کے باوجود بھی بے نمازی مرا تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا نہیں چاہیے. ہاں میاں بیوی کا جوڑا جو ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, بے نمازی ہے بھائی, نمازی عورت ہے, بے نمازی نمازی عورت کے ساتھ کیسے رہ سکتے, نکاح ہی ٹوٹ گیا, تو کافر ہے, وہ مسلمان ہے. آج یہ حکم آپ کو سنائیں گے تو یاد رکھو آنکھیں دھری کی دھری رہ جائیں گی, ارے پتہ نہیں بھائی مولوی صاحب کو آج کیا ہو گیا. حالانکہ میں میرا قول نہیں کہا, میں تو صرف کیا ہے فتویٰ نقل کیا ہوں. میں نے صرف ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ نقل کیا ہوں بس. یہ حالت ہماری ہے, پھر بھی ہم پکے سچے مسلمان ہیں. یہ کائی کی مسلمانیت, یہ کائی کی مسلمانیت ہے. رمضان میں صرف بنتی ہے تعداد, بقیہ بعد میں کیا ہے پولیس اسٹیشن پہ جا کے رپورٹ کرنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں 100 لوگ اچانک غائب ہو گئے. عید کی رات ہی کو کیا ہے آپ کو دینا پڑتا.
پتہ نہیں کہاں سے نکل کے آئے کہاں غائب ہو گئے، اور سال بھر پورے اسٹیشنز ملا کے بھی اگر 11 مہینے ڈھونڈی تو پھر نہیں ملتے، وہ پھر چاند رات کو ملتے ہیں برابر۔ پھر بھی پکے سچے مسلمان، ہمارے نفاق پہ کوئی دھبا نہیں، ہمارے ایمان پہ کوئی دھبا نہیں، ہم مسلمان ہیں، اگر کوئی ہاتھ بھی دکھا کے کچھ کہہ دینا اس کی انگلی کاٹ دیں گے۔ تو مجھے بول رہا ہے کہاں کی مسلمانیت؟ ایک پکے منافق کو بھی معلوم تھا کہ نماز وہ ہے جس سے مسلمان بنتا ہے معاشرے میں، جس واسطے وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا تھا، وہ آتا تھا نماز پڑھتا تھا باقاعدہ طور پر، حالانکہ اس کو پکا یقین تھا کہ یہ نماز میری قبول نہیں ہوگی۔ لو، عبداللہ بن ابی بن سلول کو یہ معلوم تھا، اچھی طرح یقین تھا اسے، میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں اور میری نماز قبول نہیں ہوگی، پھر بھی پڑھتا تھا اس واسطے کہ سوسائٹی میں وہ مسلمان کہلانا چاہتا تھا۔ آج ہم نے اپنے نفاق کا انتہا کر دی کہ سوسائٹی میں بھی مسلمان کہلانے کے لیے ہمیں نماز نہیں پڑھنا ہے، ہمیں صرف اور صرف کیا کرنا ہے، مسلمان نام رکھ لیا تو انہیں کچھ بھی کر لو، شرابی کبابی بن جائے پھر بھی مسلمان ہی رہتا ہے۔ زنا کے اڈے کھول لے، بینک میں نوکری کر لے، سنیما تھیٹر آباد کر لے، اس کی مسلمانیت پہ کوئی دھبا نہیں لگتا۔ ہاں، باپ کے نماز جنازے کو بھی پڑھنے نہ آئے، باہر کھڑا ہوتا جنازہ اندر، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، آنکھوں سے، باپ کا جنازہ اندر، بیٹا دستی باندھ کے باہر کھڑا ہوا ہے۔ میں پوچھا کہ کیا باپ کا نماز جنازہ نہیں پڑھو؟ مولوی صاحب پاکی نہیں، مولوی صاحب مجھے پتہ نہیں بیوقوف نہاتا بھی یا نہیں، نماز کو تو پاکی نہیں بولتے، بغیر پاکی کے نکلا کیوں بیوقوف؟ باپ کا جنازہ ہے، باپ کا، پھر بھی مسلمان ہے، مسلمانیت پہ کوئی دھبا نہیں۔